بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ وائس ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع کو آج 8 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے۔ آج ربیع الاول جو جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے گا، اگر کوئی بندہ 8 ربیع الاول جمعے کے دن اس وظیفے کو رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج 8 ربیع الاول دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ ربیع الاول بڑی دیر سے تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 ربیع الاول ہو چکے ہیں۔ ربیع الاول کی پہلی 7 راتیں گزر چکی ہیں۔ آج 8 ربیع الاول جمعے کا دن ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہیں کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکا، وہ ایک بار جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج میں آپ سے یہ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت سی بیٹیاں ایسی بھی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیرا نہ ہوگا، ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے میں مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو وہ مشرق کی ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور دوسرے نمبر پر امامت کروانے والا، اس طرح مقتدی اس سے راضی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تو صبح کو جا کر ایک آیات کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نفل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیات کا پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اگر آپ اس رکعت کو نوافل ادا کرتے ہیں تو اس سے زیادہ فضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیات کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیاتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کہ حضرت ابن عباس سے نقل کیا جاتا ہے، حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خلاصی کی کہ کیا صورت ہے، تو انہوں نے فرمایا، جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنوں میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے کہ یعنی فلاں میم
ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 20 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے الف لام میم میں متشابہات ہیں جس کے معنی ہم تو کیا ہے جبرائیل بھی نہیں جانتے، ان کے معنی بس اللہ پاک اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ہوگا، تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر ہمیں ملتا ہے۔ بغیر سمجھے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کے اندر پھر غلطیاں کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نہیں ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں غربت ہیں، فاقے ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں، اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے، اگر آپ کا کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، گھر میں رکاوٹیں ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد نظر بد کا شکار ہے، تو انشاءاللہ سورۃ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا، نظر بد حسد تمام ختم ہو جائیں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے 21 مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ دھیان سے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھتے دوران پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کرنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل بیکار ہے، آپ نے اس وظیفے کو کرتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، دل میں کوئی ایسے وسوسے نہیں لانے کہ پتہ نہیں ہماری دعا ہماری حاجات پوری ہوں گی یا نہیں۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ پاک کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے
یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔